اندھا اعتبار انسان کو خاک کر دیتا ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی رشتے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ انسان کو ہر کسی پر سوچ سمجھ کر اعتبار کرنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ بہت سے معاملات اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ہم ان معاملات میں اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، خاص کر جوان ہوتی اولاد کے لیے۔ اس لڑکی کا نام شازیہ تھا، اس کی عمر 18 سال تھی، وہ کسی اکیڈمی میں پڑھتی تھی۔ اس کے والد اسے اکیڈمی چھوڑنے اور لینے کی ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی تھی۔ میں اسے وقت پہ اکیڈمی چھوڑ کے جاتا اور وقت سے 10 منٹ پہلے پہنچ جاتا تھا۔ اس کی اکیڈمی ایک گلی میں تھی، گلی کے نکڑ پر ایک دکان بھی تھی۔ میں ایک رکشے ڈرائیور تھا، مجھے رکشہ چلاتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ میرے پاس صبح کے لیے اسکول کے بچے بھی لگے ہوئے تھے، جس سے مجھے ماہانہ اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، اس لیے میں سڑک پر رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ ایک دن میں شازیہ کو لینے اس کے گھر پہنچا تو اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی تو بہت عجلت میں تھی، رکشے میں سوار ہوتے ہی کہنے لگی، انکل جلدی چلیں، آج مجھے اکیڈمی پہنچنے میں دیر ہو گئی ہے۔ میں نے سر ہلا کر رکشہ آگے بڑھا دیا۔ جب میں اکیڈمی والی گلی میں پہنچا اور رکشہ گلی میں لے جانا چاہا تو شازیہ نے مجھے روک دیا۔ انکل بس مجھے یہیں اتار دیں، آگے گلی تنگ ہے اس لیے رکشہ نہیں جا سکے گا، آپ کو واپس موڑنے میں بہت تنگی ہوگی۔ میں نے اس کی بات مان لی، تنگ گلیوں میں رکشہ موڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شازیہ رکشے سے اتر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے رکشہ موڑا اور واپس جانے لگا۔ اچانک میری نظر ایک دکاندار پر پڑی، وہ مجھے اشارے کر رہا تھا۔ مجھے اس کے اشاروں کی ذرا بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کا اشارہ نظر انداز کیا اور گھر چلا گیا۔ دوسرے دن بھی شازیہ اکیڈمی جاتے وقت لیٹ ہو گئی۔ میں نے لیٹ ہونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ آج ٹیسٹ ہے، اس لیے اسی کی تیاری کر رہی تھی۔ اکیڈمی والی گلی میں پہنچے تو وہ عجلت سے اتری اور تیزی تیزی سے چلتی ہوئی گلی میں چلی گئی۔ میں اسے اس وقت تک جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ دوسری گلی میں نہ مڑ گئی۔ شازیہ میری بیٹی ہمنا کی ہم عمر تھی۔ ہمنا بھی کالج میں پڑھتی تھی، اسے اس کا بھائی کالج چھوڑ کر آتا تھا اور کالج سے لے کے بھی آتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں شازیہ کو غلط نظروں سے دیکھتا تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی بیٹی ہمنا کی طرح عزیز تھی۔ ویسے بھی لڑکیوں کی عزت کانچ کی سی نازک ہوتی ہے، ذرا سی ضرب سے کرچی کرچی ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے شک ہونے لگا کہ شازیہ اکیڈمی نہیں بلکہ اپنے کسی عاشق سے ملنے جاتی ہے۔ شازیہ مجھے ایسی ویسی لڑکی دکھتی تو نہیں تھی، اس کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں جیسے ہی دکاندار کے قریب سے گزرتا تو وہ مجھے اشارے کرنے لگتا، اس کے اشارے میرے سر کے اوپر سے گزر جاتے تھے۔ ایک دن میں شازیہ کو چھوڑنے کے بعد دکان والے کے پاس چلا گیا۔ دکان والا 40-45 سال کی لگ بھگ عمر کا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم ہر وقت مجھے کیا اشارے کرتے رہتے ہو؟ دکاندار جواب میں بولنے کے بجائے اشارے کرنے لگا تو میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ دکاندار گونگا ہے۔ تصدیق کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم گونگے ہو؟ تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے لمبی سانس اپنے اندر انڈھیلی اور پوچھا کہ کیا تم پڑھے لکھے ہو؟ اگر لکھنا جانتے ہو تو لکھ کر بتاؤ کہ تم مجھے اشاروں میں کیا کہنا چاہتے ہو۔ دکاندار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اشاروں میں بتایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میں واپس گھر چلا گیا، لیکن اس کی اشارے بازیاں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ میں جب شازیہ کو چھوڑنے اور لینے اکیڈمی جاتا تو وہ مجھے دیکھتے ہی اشارے بازی شروع کر دیتا۔ میں اسے پاگل سمجھنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ صرف مجھے ہی اشارے کرتا تھا، وہاں سے گزرنے والے دوسرے لوگوں کو نہیں کرتا تھا۔ ایک دن جب شازیہ کو دیر ہو گئی تو میں نے جان بوجھ کر رکشہ اکیڈمی والی گلی میں لے جانا چاہا تو شازیہ نے مجھے روک دیا۔ انکل، آپ کو بتایا تو تھا یہ گلی تنگ ہے، آپ کا رکشہ پھنس جائے گا، میں اکیڈمی چلی جاؤں گی، پلیز آپ زحمت نہ کریں۔ مجھے دوبارہ کھٹکا ہوا کہ شازیہ کی یقیناً کسی لڑکے سے دوستی تھی، وہ اکیڈمی کے بہانے اس سے ملنے جاتی تھی۔ شازیہ کے جانے کے بعد میں نے دکاندار کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے اشارے بازی شروع کر دی۔ میں نے نظر انداز کر دیا۔ چھٹی کے وقت سے میں 5 منٹ پہلے ہی اکیڈمی والی گلی میں پہنچ گیا۔ میں یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے گلی میں داخل ہوا اور آگے بڑھنے لگا۔ دراصل میں اکیڈمی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ گلی میں کس جگہ پر ہے۔ گلی آگے جا کر دائیں طرف مڑتی تھی۔ میں بھی گلی مڑ گیا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اکیڈمی کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اگر کسی جگہ اکیڈمی ہوتی تو اس کا بورڈ بھی لگا ہوتا نا۔ میں نے چند گلیاں دیکھ لیں لیکن اکیڈمی تلاش نہ کر پایا۔ میں واپس چلا گیا اور رکشے میں بیٹھ کے شازیہ کا انتظار کرنے لگا۔
مجھے شازیہ پر غصہ آ رہا تھا جو گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ وہ اکیڈمی پڑھنے کے بہانے اپنے عاشق سے ملنے آتی تھی۔ یہ میرا خیال تھا کیونکہ میں نے کبھی شازیہ کو کسی لڑکے سے ملتے دیکھا نہیں تھا، نہ میں نے کبھی اسے رکشے میں بیٹھے موبائل فون استعمال کرتے دیکھا تھا جیسے کہ عام طور پہ لڑکیاں رکشے میں بیٹھ کے استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے پھر خود کو لعنت ملامت کی کہ میں کون ہوتا ہوں کسی لڑکی پر شک کرنے والا جب میں نے کچھ غلط دیکھا بھی نہیں۔ شازیہ 5 منٹ لیٹ آئی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے مجھے چلنے کا کہا تو میں نے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ میں نے بیک مرر میں شازیہ کو دیکھا تو وہ بہت پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ میں نے رکشہ دوڑاتے ہوئے اس سے پوچھا، بیٹا تمہاری اکیڈمی کہاں ہے؟ میری بات سن کر شازیہ یوں چونکی جیسے خیالوں کی دنیا میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ ہکلا کر پوچھنے لگی، انکل آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے بات بناتے ہوئے کہا کہ بیٹا دراصل میں بھی اپنی بیٹی کو اکیڈمی میں داخل کروانا چاہتا ہوں۔ کالج سے آنے کے بعد وہ نہیں پڑھتی، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ شازیہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، انکل میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو میری اکیڈمی میں داخل نہ کروائیں۔ یہاں پڑھائی خاص نہیں ہوتی۔ مجھے اس کی بات حیرت میں مبتلا کر گئی۔ اگر اکیڈمی میں پڑھائی خاص نہیں ہوتی تو پھر وہ کیوں پڑھ رہی تھی؟ یہی سوال جب میں نے شازیہ سے کیا تو وہ گڑبڑا گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ اگلے دن جب میں نے دوبارہ اکیڈمی کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ انکل ابو چاہتے ہیں کہ میں اسی اکیڈمی میں پڑھوں، اس لیے میں دوسری اکیڈمی نہیں جا پا رہی۔ میں خود بھی یہ اکیڈمی چھوڑنا چاہتی ہوں۔ لیکن میں شازیہ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ کوئی تو ایسی بات تھی جس کی وجہ سے شازیہ کا جواب تسلی بخش نہیں تھا۔ میں نے مشورہ دیا، بیٹا اگر تم کہو تو میں تمہارے ابو سے بات کروں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، میری بات سنیں گے۔ میری بات سن کر شازیہ کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ بے چین ہو گئی، کہنے لگی، نہیں انکل آپ میرے ابو سے کوئی بات نہ کریں، وہ ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے اپنا مسئلہ ان کے بجائے آپ کو کیوں بتایا۔ پلیز انکل۔ اس کے اس طرح کہنے سے مجھے شک ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ شازیہ جس طرح نیک اور اچھی دکھائی دیتی تھی ویسی نہیں تھی۔ وہ خود کہہ رہی تھی کہ اکیڈمی میں پڑھائی خاص نہیں ہوتی، پھر وہ اکیڈمی چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خیر میں نے اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا، سوچا کہ میں کیوں امیر لوگوں کے مسئلوں میں پڑھوں، مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اگر شازیہ اکیڈمی جانے کے بہانے اپنے کسی عاشق سے ملنے جاتی ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اگر وہ غلط کر رہی ہے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتے گی۔ لیکن بعد میں میرا ضمیر جاگ جاتا کہ اختر ایسا مت سوچو، شازیہ بھی تمہاری بیٹی کی طرح ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ میں نے اکثر نوٹ کیا تھا کہ میں جب بھی شازیہ کو چھوڑنے یا لینے جاتا تھا تو دکاندار اسے غور سے دیکھتا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے وہ شازیہ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شازیہ اس کی طرف نہیں دیکھتی تھی، وہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن دن بدن وہ پریشان اور کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ اگلے دن جب وہ اکیڈمی والی گلی میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ میں محتاط تھا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتی تھی۔ وہ دوسری گلی میں مڑ گئی۔ میں بھی جیسے ہی گلی میں مڑا تو میں یوں رک گیا جیسے میرے قدم زمین نے جکڑ لیا ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس گلی میں شازیہ یوں غائب ہو چکی تھی جیسے وہ جن یا بھوت ہو۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گلی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں اکیڈمی کی تلاش میں تھیں، لیکن وہاں تو کسی اکیڈمی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے آگے بھی جا کر دیکھا، گلی کافی کشادہ تھی اور اس میں سے رکشہ گزر سکتا تھا۔ پھر شازیہ نے مجھے رکشہ لے جانے سے روکا کیوں تھا؟ وہ کیوں جھوٹ بولتی تھی کہ گلی تنگ ہے، رکشہ نہیں جا سکتا؟ پھر اکیڈمی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ میں واپس چلا گیا اور رکشے میں بیٹھ گیا کہ دکاندار نے اشارہ کر کے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں نے بھی اشارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں وہ بھی اشاروں سے کچھ بتانے لگا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ جب مجھے اس کے اشارے سمجھ نہ آئے تو میں جھنجھلا کر چلا گیا گھر کی طرف۔ رکشہ دوڑاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے شازیہ کے والد کو بتانا چاہیے کہ وہ جس اکیڈمی میں پڑھنے جاتی ہے اس کا تو سرے سے وجود ہی نہیں ہے، وہ کہاں جاتی ہے اس سے پوچھیں۔ گھر پہنچنے تک میں کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ میری بیوی نے مجھے پریشان اور الجھا ہوا دیکھا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔
میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی اختر تم خیال رکھنا، ایسا نہ ہو بات بگڑ جائے، وہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جائے اور الزام تم پہ آ جائے۔ بیوی کی بات درست تھی، اگر شازیہ اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تو اس کا باپ مجھے بھی پکڑوا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے شازیہ کے باپ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن شازیہ کو اکیڈمی چھوڑنے کے بعد میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے بتایا کہ اس کا باپ گھر پر نہیں ہے۔ خاتون خانہ سے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے واپس چلا گیا۔ شازیہ کو چوکیدار کے ذریعے پتا چلا کہ میں اس کے باپ سے ملنے اس کے گھر گیا تھا۔ اگلے دن جب میں اسے اکیڈمی چھوڑنے جا رہا تھا تو اس نے پوچھا، انکل آپ کل میرے ابو سے کیوں ملنے گئے تھے؟ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، تاہم میں نے بہانہ بنایا کہ وہ کرائے کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ شازیہ سمجھدار اور ذہین لڑکی تھی، وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی، لیکن اس نے کھوجنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ واپسی پر جب میں اسے لینے گیا تو اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ شام ہو گئی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا، مجھے تشویش ہونے لگی۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ لیٹ ہو جاتی تھی، میں پوچھتا تو کہتی ٹیسٹ دے رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر جب وہ آئی تو بے حد پریشان اور ہراساں تھی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے راستے میں اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن وہ صرف اتنا کہہ سکی کہ کچھ نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں، آج ٹیسٹ گندا ہوا ہے اس لیے سر نے بہت ڈانٹا ہے۔ میں نے اسے نصیحت کی کہ بیٹے دل لگا کر پڑھا کرو نا، پھر تمہارے ٹیسٹ اچھے ہوں گے اور سر سے ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی۔ وہ جی انکل کہتے ہوئے سر ہلا کر رہ گئی۔ شازیہ میرے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے اس خیال کی بھی نفی کر دی کہ شازیہ اپنے عاشق سے ملنے جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتی تھی یا پھر بتاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ میں نے جب اسے اس کے گھر کے باہر ڈراپ کیا اور کہا کہ بیٹا اگر آپ کے ابو گھر پر ہوں تو انہیں باہر بھیج دینا، تو شازیہ جھٹ سے بولی انکل ابو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، وہ 1 ہفتے بعد آئیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، جب وہ آئیں گے تو میں خود ہی ان سے بات کر لوں گی کہ وہ آپ کے پیسے بڑھا دیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بھی رکشہ آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ میری نظر ایک آدمی پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں شازیہ کا باپ تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھا جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ وہ پیدل چلتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ واقعی شازیہ کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہے، اور اس نے مجھ سے جھوٹ بول دیا تھا کہ اس کا باپ شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور 1 ہفتے کے بعد آئے گا۔ میں نے شازیہ سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ کھوج میں لگ گیا کہ آخر وہ کس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ سوچتے سوچتے میرا دھیان گونگے دکاندار کی طرف چلا گیا، کہیں وہ تو اسے پریشان نہیں کر رہا۔ دکاندار کا گھور گھور کر شازیہ کو دیکھنا مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے دیکھنے کا انداز بڑا عجیب ہوتا تھا۔ ایک دن جب شازیہ اکیڈمی سے واپسی پر رکشے میں بیٹھ رہی تھی تو میں نے دکاندار کی طرف دیکھا، شازیہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ دکاندار شازیہ کو اشارے کر رہا تھا اور شازیہ کو غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ مجھے غصہ آیا تو میں دکاندار کے پاس چلا گیا اور اسے خوب سنائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو اشارے بازی کر رہے ہو، تمہارے اندر حیا نام کی کوئی چیز ہے؟ دکاندار ڈر گیا، ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگتے ہوئے اشاروں میں کچھ کہنے لگا جو میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہاں کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا جو مجھے اس کے اشاروں کی زبان سمجھا دیتا۔ میں شازیہ کو چھوڑنے چلا گیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ مجھے ان سب چیزوں سے کیا لینا دینا، جب شازیہ ہی نہیں بتانے کو تیار تو میں کیوں اس کی فکر میں خود کو گھول دوں۔ لیکن میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی اور کہا کہ اختر سوچو، اگر شازیہ کی جگہ تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا تم اسے بھی نظر انداز کر دیتے؟ اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے دل اور ضمیر کے درمیان جنگ جاری تھی۔ بالآخر میرا ضمیر جیت گیا۔ میں نے شازیہ کی پریشانی میں کھوج لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن جب وہ اکیڈمی والی گلی میں گئی تو میں نے وہاں دکان پہ کھڑے ایک بچے کو بلایا، اسے 10 روپے دیتے ہوئے کہا، بیٹا وہ لڑکی جا رہی ہے، دیکھ کے آؤ وہ کہاں جاتی ہے۔ بچے نے 10 روپے جیب میں رکھے اور شازیہ کے پیچھے دوڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ آیا اور میں اس کے ساتھ شازیہ کی اکیڈمی دیکھ آیا۔
ایک گھر کے دروازے پر اکیڈمی کا بورڈ دیکھ کر میں انگشت بندہ رہ گیا۔ میں اس گلی میں کئی بار شازیہ کے پیچھے آیا تھا، لیکن دروازے پر اکیڈمی کا بورڈ نصب نہیں تھا۔ شاید آج یا پھر کچھ دن پہلے وہ بورڈ لگایا گیا تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے شازیہ دکھائی تھی۔ وہ کتاب کھولے گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں دکاندار بھی موجود تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی۔ وہ اکیڈمی میں کیا کر رہا تھا؟ وہ شازیہ کی طرف دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ جا کر اس دکاندار کی گردن دبوچ لوں۔ پتا نہیں وہ کس قسم کے اشارے کر رہا تھا۔ عین اسی لمحے اکیڈمی کا پروفیسر آ گیا۔ وہ دکاندار واپس آنے لگا۔ میں دوڑ کر اپنے رکشے میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ شام کو جب میں اسے لینے گیا تو اسے پہلے سے کہیں زیادہ دیر ہو گئی۔ پہلے وہ 5-10 منٹ لیٹ ہوتی تھی، آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ دکان بھی بند تھی۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں دکاندار اکیڈمی میں نہ ہو۔ مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب 5 منٹ مزید گزر گئے تو مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میں اکیڈمی میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں کلاس روم میں گیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پروفیسر کے علاوہ وہاں پر دکاندار بھی موجود تھا۔ سب سے عجیب منظر یہ تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ پروفیسر نے شازیہ کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور وہ بیچاری سر جھکائے سسک رہی تھی۔ دکاندار اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا اشاروں میں کچھ کہہ رہا تھا، لیکن پروفیسر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پروفیسر کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کلاس روم میں شازیہ کے علاوہ اور کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ چند لمحوں کے بعد پروفیسر گونگے دکاندار سے کہنے لگا، یار تجھے اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کیا تو اس کا باپ ہے؟ جب اس لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ میں تجھے ایسے غائب کرواؤں گا کہ تیرے گھر والے تجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ چل جا یہاں سے اور آئندہ میری اکیڈمی میں آنے کی جرت نہ کرنا۔ مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تبھی شازیہ گڑ گڑائی، سر مجھے جانے دے، باہر رکشے والے انکل میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ پروفیسر ہنسا، کہنے لگا پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سنڈے کو میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی، پھر میں تمہیں جانے دوں گا، ورنہ رکشے والا انتظار کرتا ہے تو کرتا رہے، میری بلا سے۔ پروفیسر کی بات سن کر ساری بات مجھے سمجھ میں آ گئی اور میرا خون کھول اٹھا۔ پروفیسر شازیہ پر فریفتہ تھا، اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں پروفیسر پر جھپٹ پڑا۔ پروفیسر مجھے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ میں جب اس کی دھلائی کر رہا تھا تو گونگا دکاندار بھی میرا ساتھ دینے لگا۔ ہم نے اسے اتنا مارا کہ بالآخر وہ بے ہوش ہو گیا۔ شازیہ کونے میں سمٹی ششدر نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بے ہوش ہونے پر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، انکل یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نہیں جانتے یہ پروفیسر بہت اثر و رسوخ والا آدمی ہے، یہ آپ کے ساتھ برا بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ جتنا بھی با اثر ہو لیکن ہماری غیرت سے بڑھ کر نہیں، تمہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ میری جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اس بدقماش پروفیسر کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا۔ میں نے گونگے کی طرف دیکھا تو وہ ممنون نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے افسوس تھا کہ میں بر وقت اس کے اشارے نہیں سمجھ سکا۔ راستے میں نے شازیہ سے پوچھا کہ پروفیسر تمہیں کب سے بلیک میل کر رہا تھا؟ تو اس نے یوں کہانی سنائی، انکل یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے جب میں نے اس اکیڈمی میں داخلہ لیا تھا۔ یہ اکیڈمی بہت مشہور تھی، دور دور سے لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ پروفیسر انیس کی مجھ پر کافی عرصے سے نظر تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہیں BA میں اچھے نمبروں سے پاس کروا دوں گا، میرے اوپر تک تعلقات ہیں۔ میں نے انکار کر دیا تو وہ مجھے دھمکانے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں پوری دنیا میں بدنام کر دوں گا، تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کئی بار کہا کہ سر میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میری رگوں میں شریف والدین کا خون دوڑا ہے، لیکن پروفیسر انیس میری بات نہیں مانتا تھا۔ وہ مجھ سے دوستی کرنے پر بضد تھا، اس لیے وہ بہانے سے مجھے دیر سے چھٹی دیتا تھا۔ میں نے کئی بار امی کو بتانے کی کوشش کی لیکن امی کے پاس میری بات سننے کا وقت ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتی ہیں۔ میں پاپا سے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیتے کہ میں پڑھائی سے بھاگ رہی ہوں اور کسی اور اکیڈمی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، کیونکہ اس اکیڈمی میں پاپا نے ہی داخل کروایا تھا۔
آپ مجھ سے بار بار میری پریشانی کی وجہ پوچھتے تھے، لیکن میں خوف کے مارے آپ کو بھی بتا نہیں پاتی تھی۔ آپ سے اس دن بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاپا دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے شک پڑ گیا تھا کہ آپ کو مجھ پہ شک ہے اور آپ پاپا سے میرے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں میرے پاپا غلط نہ سمجھ لیں۔ وہ مجھے یہی کہیں گے کہ میں پروفیسر انیس سے پڑھنا نہیں چاہتی کیونکہ ان کی نظر میں وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، اسی لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے پاپا مجھے ڈانٹیں گے۔ اتنا کہہ کر میں نے شازیہ کو تسلی دی کہ بیٹا فکر نہ کرو، میں تمہارے بابا سے خود بات کروں گا، وہ میری بات پر یقین کریں گے، اور تم کل سے اس اکیڈمی میں نہیں جانا، کوئی اور اکیڈمی تلاش کرو، میں تمہیں وہاں چھوڑا کروں گا اور لے بھی جایا کروں گا۔ تم میری بیٹی ہو۔ میری بات پر شازیہ کی ڈھارس بندی اور وہ مطمئن ہو گئی۔ میں ان والدین سے کہنا چاہوں گا جو بچیوں پر دباؤ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی کرو جو ہم کہتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی بچیوں کو اعتماد دینا چاہیے، ان سے ان کی رائے لینی چاہیے، اپنے فیصلے زبردستی ان پر مسلط نہیں کرنے چاہیے، ورنہ لڑکیوں میں اعتماد پیدا نہیں ہوگا۔